السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند مصرع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ حضرات کے عمدہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ میرے نبی کا چہرہ انور کتنا حسین اور پیارا ہے، کتنا حسین اور پیارا ہے۔ میرے نبی کا چہرہ انور کتنا حسین اور پیارا ہے، کتنا حسین اور پیارا ہے، کتنا حسین اور پیارا ہے۔ ارے روح نبی کو، روح نبی کو دیکھ کے ماہ کامل بھی شرمائے ہیں، کامل بھی شرمائے ہیں۔ دراصل شاعر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی منظر کشی ان دونوں مصرے میں کیا۔ میرے محترم معزز سامعین اعظام، اس دنیا میں جب بھی کوئی کسی سے عشق کرتا ہے، جب بھی کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، تو چار چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ چار چیزوں کو بنیاد بنا کر وہ کسی سے عشق کرتا ہے، کسی سے کسی کو محبت ہوتی ہے۔ نمبر ایک، جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے، یا تو اس کے حسن و جمال کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا اس کے کمالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا اس کے حسب و نسب اور عالی خاندان کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا اس کے مال و دولت کو سامنے رکھ کر، ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور پائی جاتی ہے جب بھی کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک چیلنج میں کرتا ہوں کہ یہ چاروں چیزیں کسی کے اندر بیک وقت نہیں پائی جاتی ہے اور نہ کامل طریقے پر پائی جاتی ہے۔ صرف ایک ہی وہ ہستی ہے، وہ ذات مقدسہ ہے جو ہمارے اور آپ کے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے کہ اللہ نے یہ چاروں چیزیں بیک وقت کامل طریقے پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ لہذا اگر کسی کو کسی سے محبت ہو، اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر تو وہ میرے نبی سے کرے۔ اگر کسی کو کسی سے عشق ہو اس کے کمالات کی بنیاد پر تو وہ میرے نبی سے کرے۔ اگر کسی کو کسی سے محبت اور عشق ہو اس کے حسب و نسب اور عالی خاندان کی بنیاد پر تو وہ میرے نبی سے کرے۔ اگر کسی کو کسی سے عشق اور محبت ہو اس کے مال و دولت کی بنیاد پر تو وہ میرے نبی سے کرے۔ یہاں ایک اعتراض ہوتا ہوگا، بہت بڑا اشکال آپ کے ذہنوں میں کھٹکتا ہوگا، لیکن میرے ذہنوں میں ذرہ برابر بھی اشکال نہیں ہے۔ وہ اشکال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں غربت کی زندگی گزار کر چلے گئے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو کسی سے عشق ہو اس کے مال دولت کی بنیاد پر تو وہ میرے نبی سے کرے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت تھا ہی نہیں، اب کیسے کہہ رہے ہیں؟ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ اشکال اپنے ذہن سے نکال لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا سے زندگی گزار کر غربت کی حالت میں گئے ہیں، وہ بطریقہ مجبوری نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری تھی ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، بلکہ بطریقہ اختیار تھا۔ اپنے اختیار سے اس
دنیا کے مال و دولت کو ٹھوکر لگایا. ورنہ تو آپ یاد رکھیے اللہ نے میرے نبی کو اختیار دیا تھا، اے محبوب اگر تم دنیا سے راضی ہو تو میں دنیا کے تمام پہاڑوں کو سونا اور چاندی بنا کر تمہارے قدموں کے نیچے ڈال دوں. اللہ کے نبی نے دنیا کو ٹھوکر مار دی اور کہا یا رسول اللہ، یا اللہ اگر ایک وقت آپ کی نعمت استعمال کروں تو میں شکر گزاری کروں گا، اور اگر ایک وقت بھوکا رہوں گا تو صبر کے دامن کو پکڑے رکھوں گا. تو میرے محترم بزرگ دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی سے عشق ہو اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر، تو دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں آیا جو میرے نبی سے زیادہ حسن و جمال ان کے اندر ہو. اگر کسی کو کسی سے عشق ہو اس کے کمالات کی بنیاد پر، تو میرے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سے بڑھ کر کوئی کمالات نہیں. اللہ کے نبی کے ایک ایک معجزات کمالات کے اعلیٰ پیمانے پر. اگر کسی کو کسی سے عشق ہو اس کے حسب و نسب اور عالی خاندان کی بنیاد پر، تو میرے نبی کے عالی خاندان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عالی خاندان نہیں آیا. اگر کسی کو کسی سے عشق ہو اس کے مال و دولت کی بنیاد پر، تو میرے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں آیا جس کو اللہ نے اختیار دیا ہو کہ دنیا کے تمام پہاڑوں کو تمہارے قدموں کے نیچے سونا چاندی بنا کر ڈال. سچی اور حقیقی محبت ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے. آج دنیا کی محبتیں اور نہ جانے کتنی محبتیں ہمارے دل میں رچ بس چکی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم سکون کی زندگی نہیں گزار پاتے. حقیقی محبت ایک ہی سے ہونی چاہیے اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت. یہ جتنی محبت ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ماں باپ سے محبت کرو، اہل اولاد سے محبت کرو، بیوی سے محبت کرو، تو یہ سب محبت ایک تعلق کی بنیاد پر اللہ نے حکم دیا ہے. حقیقی محبت ہے یہ دل اللہ نے ایسا بنایا ہے جب ایک کی محبت دل میں سما جائے دوسری کی محبت آ نہیں سکتی. آپ دنیا کی محبت اگر دل میں سما گئے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں آ سکتی اس وقت تک جب تک کہ آپ اس دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نہ نکالیں. میرے محترم بزرگ دوستو، اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت کریں تاکہ ہماری دنیاوی زندگی بھی کامیابی رہے اور آخرت بھی، جو لامتناہی زندگی ہے جہاں ہماری زندگی کا آغاز ہوگا تو انتہا نہیں ہوگا، لاسٹ ڈے نہیں. اور یہ دنیا میں جس عالم سے ہم گزر رہے ہیں اس کا ایک لاسٹ ڈے آنا ہے جسے ہم قیامت کہتے ہیں. پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی اور آخرت کی منزل قبر سے شروع، اور پھر ہمارا فیصلہ ہوگا کہ جنت جائیں گے یا جہنم جائیں گے. اس کے بعد اب کوئی زندگی، اس کے بعد اب لامتناہی زندگی رہے گی. اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت کر کے اس دنیا سے جائے تاکہ ہم دنیا میں بھی باعزت رہے اور آخرت میں بھی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.